اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی الارزین اجل اللہ فرجہ الشریف اللہم عجل لولیک الفرج۔ سب سے پہلے تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یوسف زہرا کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے حقیقی خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کی شرائط اور علامات ہیں۔ عام طور پر جب بھی ظہور کی بحث کی جاتی ہے مجالس میں، منبر پر یا درسوں میں، تو سب سے پہلے علامات کو بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کی ظہور کی کون کون سی علامات ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ علامات جو ہیں وہ ظہور کا باعث نہیں ہیں، یعنی علامات کی وجہ سے ظہور نہیں ہونا۔ وہ جو چیز جس کی وجہ سے مولا کا ظہور ہونا ہے وہ شرائط ظہور ہیں یا اسباب ظہور ہیں۔ ان پر گفتگو جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے۔ شرائط ظہور اور علامات ظہور میں جو فرق ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ شرائط ظہور جو ہیں ان کی وجہ سے ظہور ہوگا، یعنی جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا۔ شرائط جو ہیں یہ ایک ایک کر کے پوری ہوں گی، پھر مولا کے ظہور کا جو ہے وہ راہ جو ہے وہ ہموار ہوگا۔ اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں تو کبھی بھی ظہور نہیں ہوگا، بلکہ ظہور جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا۔ علامات کیا ہیں؟ علامات جیسے کہ لفظ علامت سے معلوم ہے کہ علامت نشانی کو کہتے ہیں، یعنی ظہور کی نشانیاں۔ نشانی کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ظہور کا دعویٰ کر رہا ہے ایک شخص، یہ واقعاً وہی مہدی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں یا وہ مہدی نہیں ہے۔ ہماری پوری تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن کو کیوں رد کیا گیا ہے؟ وہ اس وجہ سے رد کیا گیا ہے کہ اس وقت علامات ظہور نہیں تھیں، اس لیے علماء اسلام نے رد کیا کہ احادیث اور روایات میں جو حقیقی مہدی ہیں ان کے ظہور کے وقت کچھ علامات ہوں گی، تو چونکہ اس شخص کے دعوی ظہور کے ہمراہ جو ہے وہ علامات نہیں ہیں اس لیے وہ رد ہو گیا۔ جیسے وہ مرزا جو ہے جس نے قادیانیت جو فرقہ بنا ہے، مرزا غلام احمد، اس نے جب دعویٰ مہدویت کیا تو علماء نے اسی وجہ سے رد کیا کہ علامات ظہور جو ہے وہ نہیں ہے۔ یا وہ محمد علی باب جس نے دعویٰ مہدویت کیا تھا، اس وقت بھی یہی گفتگو ہوئی تھی کہ علامات ظہور نہیں ہیں۔ تاریخ میں جتنے بھی جھوٹے مہدی آئے ہیں سب کے دعویٰ کو علامات ظہور کے نہ ہونے کی وجہ سے رد کیا گیا۔ تو بس علامات ظہور کا جو فلسفہ ہے وہ صرف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو شخص جس نے دعویٰ کیا ہے یہ حقیقی مہدی ہے یا نہیں۔ علامات جو ہیں وہ ظہور کو وجود میں لانے والی نہیں ہیں، صرف حقیقی مہدی اور جھوٹے مہدی میں تشخیص دینے کے لیے ہیں علامات کی جو بحث ہے۔ ہاں، وہ جو چیز جو ظہور کو وجود میں لائے گی وہ شرائط ظہور کی بحث ہے، اسباب ظہور کی بحث ہے۔ اب ہم جو ہے وہ اپنی بحث جو ہے وہ صرف اور صرف شرائط ظہور میں جو ہے اس سے شروع کرتے ہیں کہ شرائط ظہور سے جو ہے وہ ہماری کیا مراد ہے۔ لیکن شرائط ظہور سے پہلے ایک جو گفتگو تمہیدی طور پر ہم کریں گے وہ ظہور سے پہلے والا جو زمانہ ہے وہ کیسا ہو، اس پہ ہم پہلے تھوڑی سی گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ گفتگو شرائط ظہور سے پہلے جو ہے یہ ہونی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک دلچسپی ہے، ایک تجسس ہے کہ مولا کے ظہور سے پہلے دنیا جو ہے وہ کس عالم میں ہوگی۔ عام طور پر جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کے ظہور سے پہلے دنیا جو ہے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، دنیا کے اندر جو ہے وہ خرابیاں زیادہ ہوں گی، لوگ جو ہے وہ گناہوں میں اور فتنہ و فساد اور مختلف قسم کی جو آلودگیاں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ گر چکے ہوں گے، دنیا کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہوگا کثرت گناہ، ظلم و ستم اور فتنہ فساد اور ان چیزوں کی وجہ۔ یہ بات کچھ حد تک ٹھیک ہے، یعنی مولا کے ظہور سے پہلے دنیا کے اندر غالب چہرہ جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے گناہوں میں ہوں گے، لیکن مکمل طور پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ساری دنیا میں جو ہے پوری دنیا کے اندر سارے لوگ ہی ایسے ہوں گے، نہیں، اس وقت دنیا جو ہے وہ دو قطب
کی شکل میں ہوگی، یعنی دنیا کے اندر دو چہرے ہوں گے۔ ایک چہرہ جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کثرت سے گناہ کریں گے اور ظلم و ستم ہوگا، لیکن اس کے مد مقابل جو ہے ایک اور چہرہ بھی ہوگا، وہ مولا کے منتظرین یا مستضعفین یا وہ لوگ جو ایک آسمانی نجات دہندہ کے منتظر ہوں گے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے، ظہور کی تیاری کر رہے ہوں گے یا مہدی کو پکار رہے ہوں گے، یہ بھی لوگ ہوں گے اور یہ بھی کم نہیں ہوں گے، یہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، اگرچہ دنیا کی جو ہے اکثریت کے مد مقابل جو ہے یہ اقلیت ہوں گے، لیکن اپنی تعداد میں یہ کام نہیں ہوں گے۔ مثلا اگر فرض کریں دنیا کے اندر مثلا آج 8 ارب آبادی ہے، تو ہو سکتا ہے فرض کریں 6 ارب لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ہوں، گناہ کرنے والے، ظلم کرنے والے اور جو ہے وہ سرکش نافرمان، لیکن اس کے مد مقابل 2 ارب لوگ جو ہیں یا 1 ارب جو لوگ ہیں وہ نیک ہوں گے یا عدالت کے خواہان ہوں گے یا جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے والے ہوں گے اور کام کر رہے ہوں گے اور مولا کے ظہور کی جو ہے وہ راہ ہموار کرنے والے ہوں گے۔ تو بس جو ہے مولا کے ظہور سے پہلے جو دنیا ہے وہ 2 قطبی ہے، یعنی اکثریت جو ہے وہ آلودگیوں میں ہے، گناہوں میں ہے، ایک اقلیت جو ہے وہ نورانی جو ہے وہ پہلو رکھتی ہے اور مولا کے ظہور کی جو ہے وہ راہ ہموار کر رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ 2 روایات آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، جس میں ان 2 چہروں کا جو ہے وہ دنیا کے یہ جو 2 چہرے ہیں اس کا جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ روایت بیان کریں گے جس میں ہمارے ائمہ نے ظہور سے پہلے جو ہے وہ دنیا کی جو ایک سیاہ تصویر ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو آلودہ لوگ ہیں یا جو ظالم ہیں یا جو گناہ گار ہیں ان کی جو ہے وہ حالت کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم اس حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں جو ہے بیان کرتے ہیں۔ یہ مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو انہوں نے اپنے صحابی سے فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ ظلم و ستم عام ہو رہا ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ ظلم و ستم میں جو ہیں وہ گھرے ہوئے ہیں، یعنی ظالم جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اور یا ان کی قوت بڑھ گئی ہے اور جگہ جگہ پر جو ہے وہ ظلم و ستم کے تماشے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور مظلوموں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں۔ قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، یعنی قرآن جو ہے اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا، اس کو جو ہے وہ بس بند کر کے رکھ دیا گیا ہے، یعنی قرآن پڑھنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنے اپنے کاموں میں جو ہے وہ مگن ہو گئے۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ ہوا و ہوس کی بنا پر کی جا رہی ہے، یعنی قرآن سے جو مدد لی جاتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق آیات کو توڑ موڑ کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اہل باطل جو ہیں وہ حق پرستوں پر سبقت لے گئے ہیں، یعنی اہل باطل جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روز نئے طریقے جو ہیں وہ سوچتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل حق پرست جو ہیں وہ ہدایت کے کاموں میں پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی یا خاموش ہو گئے ہیں یا جو ہے وہ پرانے روشوں کے ساتھ لوگوں کی ہدایت پہ کام کر رہے ہیں لیکن کم ہیں، جبکہ اس کی جو ہے بالمقابل جو ہے وہ اہل باطل جو ہیں وہ تیز ہیں گمراہ کرنے میں، لوگوں کو آلودہ کرنے میں۔ جیسے ابھی بھی آپ دنیا میں دیکھیں برائی والی جگہوں پہ زیادہ رش ہے اور نیک جگہوں پہ جو ہے وہ لوگ کم ہیں، چونکہ برے لوگ جو ہیں وہ نئے طریقوں سے لوگوں کو برائیوں کی طرف مائل کر رہے ہیں اور وہ سبقت لے گئے، یعنی آگے بڑھ گئے ہیں لوگوں کو آلودہ کرنے میں۔ فرماتے ہیں کہ ایماندار افراد جو ہیں وہ خاموش ہیں، جو اہل ایمان ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، لوگوں کے اندر جو ہے وہ بے حسی بڑھ گئی ہے، اپنے جو رشتہ کے حوالے سے جو احترام ہے وہ ختم ہو گیا ہے، چاپلوسی بڑھ گئی ہے، یعنی اگر کوئی رشتہ داری ہے تو وہ چاپلوسی کی شکل میں ہے، اگر کسی رشتہ دار سے کام ہے تو رشتہ داری ہے ورنہ کوئی رشتہ داری نہیں۔ نیکیوں کا راستہ راہبروں سے خالی ہے، یعنی نیکیوں کے راستے پہ بہت کم لوگ ہیں اور برائیوں کے راستے پہ بھیڑ دکھائی دے رہی ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مساجد کے اندر بہت کم لوگ آتے ہیں، مثلا یا کوئی درس اخلاق ہے یا کوئی ایک اچھا عالم دین ہے جو لوگوں کو ہدایت کا درس دے رہا ہے، وہاں بہت کم لوگ ہیں، اور جہاں جو ہے گناہ ہو رہے ہیں یا ایسا شخص جو ممبر پہ آ کے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہاں جو ہے وہ رش ہے، جہاں وہ بقا جاتا ہے، جہاں توحید کے خلاف باتیں ہوتی ہیں وہاں رش ہوتا ہے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ حلال کو حرام قرار دیا گیا ہے
اور حرام کو حلال شمار کیا جا رہا ہے، یعنی حلال خدا جو ہے اسے حرام کر دیا گیا ہے اور حرام جو ہے اسے حلال۔ اس کی بھی مثالیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ بہت سا مال و دولت اللہ کے غیظ و غضب یعنی گناہوں کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں گناہوں، جیسے کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کس طرح جو ہے وہ گناہ والے کاموں پر پیسہ لگایا جاتا ہے۔ جیسے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں ایسے کاروبار جس کے اندر مال حرام جو ہے وہ کثرت سے دیکھا جا رہا ہے، یا اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو مثلا منبر پر پڑھنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے جن کے ریٹ ہیں بہت زیادہ اور بہت زیادہ وہ پیسے مانگتے ہیں، لیکن وہ آ کر کرتے کیا ہیں، آ کے جو ہے وہ غلب کرتے ہیں، لوگوں کو راہ حق سے ہٹاتے ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل جو علماء حق ہیں جو لوگوں کو راہ راست پر دعوت دیتے ہیں وہ تو ایک تو زیادہ وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ بلایا بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح حکومتی اہلکاروں میں رشوت کا بازار گرم ہے، یعنی حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں، ان کے اندر کوئی قانون نہیں رہا، ہر جگہ پہ رشوت ہے۔ بیہودہ کھیل اس قدر رائج ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کی روک تھام کی ضرورت نہیں رکھتا۔ معاشرے کے اندر جو ہیں ایسی سرگرمیاں جو لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور ان کو بڑھانے کے لیے حکومتیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں۔ معاشرے کے اندر جو ذمہ دار افراد ہیں وہ بھی ان کے اندر جو ہیں وہ سرگرم ہو چکے ہیں، اب کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ قرآنی حقائق سننا لوگوں پر گراں گزرتا ہے، یعنی لوگوں کو اگر کوئی قرآن کی بات بتائی جائے تو انہیں بری لگتی ہے، لیکن باطل اور فضول باتیں سننا ان کے لیے آسان ہے۔ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، فضول چیزیں دیکھتے ہیں، فضول کام کرتے ہیں، ان کے لیے وہ چیز مشکل نہیں ہے، لیکن جب ان کو کوئی نصیحت کی جائے، کوئی اخلاقی بات کی جائے یا قرآن کی آیت کی شکل میں کوئی انہیں حکم خدا بتایا جائے تو پھر ان کو جو ہے وہ برا لگتا ہے۔ فرماتے ہیں غیر خدا کے لیے خانہ خدا کا حج کر صرف دکھاوے کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے حج ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب لوگ سنگ دل ہو جائیں، احساسات عواطف کا جنازہ اٹھ جائے، جب اس طرح لوگ ظالم ہو جائیں اور بے حسی زیادہ بڑھ جائے، اور اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی منکر کرے، یعنی اگر کوئی آ کے بیچارہ نیکی کی بات کرتا ہے تو لوگ الٹا اسے لڑ پڑتے ہیں، اسے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اسے روکا جاتا ہے۔ اور ہر سال ایک نیا فتنہ اور نئی بدعت پیدا ہوتی ہے، یعنی نئے برے کام ہوتے ہیں، نئی دین کے اندر بدعتیں ہوتی ہیں، اسے کوئی نہیں روکتا، لیکن جب امر بالمعروف کوئی کرے، اگر کوئی سمجھائے تو اس کے ساتھ جو ہے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے روکنے کے لیے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ لوگوں کے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں تو خود کو محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو بچانا، یعنی ان فتنوں سے، ان بدعتوں سے، ان برائیوں سے، آلودگیوں سے، اور اس خطرناک ماحول سے نجات کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا، یعنی اس وقت جو ہے تم اپنے مولا امام زمان جو ہے ان کے ظہور کے لیے دعا کریں، کیونکہ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں ظہور کا زمانہ نزدیک ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ دنیا کی اکثریت کی جو ہے وہ سیاہ تصویر ہے، یعنی اکثر جو ہے وہ لوگ اس قسم کے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ ایسے ہوں، نہیں، اس کے مد مقابل مومنین کی بھی ایک تعداد ہوگی کہ جو لوگ اس ظالمانہ اور آلودہ ماحول میں اللہ اور اپنے امام سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر باقی ہوں گے، اپنے عقائد کی حفاظت کریں گے، اپنے اعمال کو بجا لائیں گے، وہ اس فاسد ماحول میں رنگے نہیں جائیں گے، بلکہ خود بھی نیک ہوں گے اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دیں گے، امر بالمعروف کریں گے، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے۔ ان کے بارے میں بھی گفتگو ہے، اور امام کے ظہور سے پہلے یہ لوگ ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے اور اتنی کثرت میں ہوں گے کہ مولا ان کی وجہ سے ظہور کریں گے۔ جیسے اس حوالے سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس امت کے آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی کہ جس کا اجر و ثواب صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہوگا، یعنی آئے گی تو آخر الزمان میں، لیکن جو ہے ثواب میں یہ صدر اسلام کے مسلمانوں سے کم نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ کیا کریں گے؟ امر بالمعروف کریں گے، نہی عن منکر انجام دیں گے، لوگوں کو نیکی کی بات کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور فتنہ فساد کا اور برائیوں کا مقابلہ کریں گے۔ مثلا اگر کسی جگہ پہ بدعت کی گئی ہے تو یہ اٹھ کر اعتراض کریں گے، اگر کسی جگہ پر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے تو یہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اپنی طاقت کے مطابق اسے روکنے کی کوشش کریں۔ تو بس مولا کا ظہور جو ہے وہ ان جیسے لوگوں کے کاموں کی وجہ سے ہوگا کہ یہ لوگ جو نیکیوں کا راہ ہموار کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، یہ باعث بنیں گے مولا کا ظہور ہوگا۔ ابھی یہ لوگ کم ہیں، مولا کے ظہور سے پہلے یہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ اب اگر ظہور نہیں ہو رہا تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ برے لوگ اب زیادہ ہیں، کثرت میں ہیں، یعنی
وہ جو نیک ہیں وہ ہیں ضرور لیکن کم ہیں، لیکن مولا کے ظہور سے پہلے یہ جو لوگ ہیں امر بالمعروف کرنے والے یہ زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ مولا کے ظہور کو برائیاں جو اجتماعی ہماری برائیاں ہیں وہ دور کرتی، لیکن اگر ہمارے اجتماع میں نیکیاں آ جائیں، امر بالمعروف آ جائے تو وہ ظہور کو نزدیک کرتی ہیں۔ جیسے امام زمان سلام اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ ہمیں اپنے شیعوں سے کوئی چیز دور نہیں کرتی مگر ان کے وہ برے اعمال جو ہم تک پہنچتے ہیں اور ہمیں پسند نہیں آتے، اور ہم ان سے ایسے اعمال کے ارتکاب کو جائز نہیں سمجھتے، یعنی ہمیں توقع نہیں ہوتی کہ یہ ہمارا شیعہ ہو اور ایسے عمل کرے۔ تب آپ یہاں دیکھیں مولا فرماتے ہیں کہ برے اعمال ہمیں دور کر رہے ہیں، یعنی برے اعمال ہماری دوری کا باعث ہیں، لیکن جو اچھے اعمال ہیں وہ نزدیک ہونے کا باعث ہیں۔ تو بس ظہور کو جو چیز نزدیک کرے گی وہ جو اقلیت ہوگی دنیا کے اندر، اور وہ جو نیک اعمال کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، اور اس وقت فتنہ و فساد کے مد مقابل اٹھیں گے، یہی لوگ کثرت میں آگے آئیں گے۔ البتہ کثرت سے مراد اپنے مقام پہ، یعنی دنیا کی اکثریت کے مد مقابل تو یہ اقلیت ہے، لیکن بذات خود یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے۔ یہ آگے بڑھیں گے اور جگہ جگہ پہ جو ہے وہ منتظر سوسائٹیاں تشکیل دیں گے، جگہ جگہ پر رنگ انتظار جو ہے ان کی وجہ سے پیدا ہوگا، اور یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جب ظلم کے خلاف اٹھیں گے تو کل یہ صلاحیت پیدا کریں گے کہ امام کی ہمراہی میں بڑی بڑی جگہوں پر ظلم کے خلاف اٹھیں۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی بدعتوں کا مقابلہ کریں گے تو پھر یہ صلاحیت پیدا کریں گے کہ امام کی ہمراہی میں عالمی بدعتوں کے خلاف جو ہے یہ قیام کریں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی بحث جو ہے جو ہم نے آج شروع کرنی ہے کہ امام کے ظہور کی جو ہے وہ شرائط اور اسباب۔ یہاں ایک نقطہ اور واضح کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کا ظہور جو ہے وہ معجزاتی ہے، یعنی امام ایسے ہی ایک دم ظہور کریں گے کہ لوگ جو ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا مولا ظہور کر، اور جو ہے جب وہ ظہور کریں گے وہ معجزانہ طریقے سے ظالموں کو جو ہے وہ شکست دیں گے اور معجزانہ طریقے سے پوری دنیا پہ حکومت قائم کر لیں گے۔ یہ چیز غلط ہے، یہ تصور غلط ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ صرف اسباب کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت الہی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں جب بارش اللہ برساتا ہے تو پہلے اس کے لیے بادل جو ہے وہ لاتا ہے، اور بادل جو ہے اس کو وجود میں لانے کے لیے جو ہے وہ سمندر کا پانی جو ہے وہ مدد کرتا ہے، اس سے بخارات بنتے ہیں اور ہوائیں ان بخارات کو بادلوں کی شکل میں ادھر ادھر لے جاتی ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر بادل کے اللہ جو ہے وہ بارش برساتا ہے۔ اللہ اگر کسی جگہ پہ درخت پیدا کرتا ہے تو اس سے پہلے وہاں کچھ کام ہونے چاہیے، وہاں زمین نرم ہوتی ہے، وہاں کوئی بیج بویا جاتا ہے، اور وہاں کوئی پانی دیا جاتا ہے، وہاں کوئی سورج کی حرارت پہنچتی ہے، یعنی سارے کام جو ہیں وہ اسباب و مسببات سے۔ دنیا کے اندر آپ کوئی کام بھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ جو ایک دم بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے آپ کو وجہ کا علم نہ ہو لیکن ہوتی ضرور ہے۔ ہاں خدا قادر ہے بغیر ان اسباب کے کام کرنے، خدا کا قادر ہونے میں کوئی شک نہیں، جیسے اللہ نے آدم حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، یا حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ خدا کی قدرت ہے، لیکن خدا نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی جانور یا کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین ہونے چاہیے۔ تو دنیا کے اندر مولا کا ظہور بھی اسی طرح اسباب کے ذریعے ہوگا، جیسے کہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزوں کو ان کے اسباب کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ تو مولا کا ظہور بھی اسباب کے ذریعے، یعنی اس سے پہلے وہ کام ہوں گے جن کی وجہ سے ظہور ہوگا، یعنی ظہور جن چیزوں پہ موقوف ہے وہ چیزیں پہلے وجود میں آئیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے لوگوں کے اندر ایک تصور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سارے کام جو ہیں وہ خود بخود ہوں، یعنی ہم کچھ بھی نہیں کریں گے مولا کا ظہور ہو جائے، ایسی بات۔ اب اس حوالے سے ایک روایت جو ہے جو مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ کسی شخص نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو سارے کام خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور مولا کا ظہور ہو جائے گا۔ تو امام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ طے ہوتا کہ سارے کام خود بخود ہو جاتے تو پھر ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا، پھر ان کے سارے کام خود بخود، حالانکہ پیغمبر کے بھی سارے کام خود بخود نہیں ہوئے۔ انہوں نے بے پناہ تبلیغ کی، بے پناہ زحمتیں اٹھائیں، ان کے دانت شہید ہوئے، ان کے بہت سارے اصحاب شہید ہوئے، پھر جو ہے انہوں نے عرب پر جو ہے جزیرہ عرب پر جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کی، کتنی جنگیں ہوئیں،
کتنی زحمتیں کی. تو اگر اللہ نے سارے کام کرنے ہوتے تو اپنے حبیب کے لیے کرتا. نہیں، دنیا میں جب بھی کوئی ہدایت کا کام ہوا ہے تو اس کے پیچھے اسباب تھے. حضرت داؤد کی حکومت ایسے نہیں بنی، اس کے لیے بہت سارا کام ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اس طرح کام جو ہے وہ نہیں بنی، بہت سارا کام ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب لوگوں نے نہیں چاہا تو مولا علی کی حکومت قائم نہیں ہو سکی. جب لوگوں نے چاہا تو حکومت قائم ہو گئی. بس ہر کام جو ہے اس کے لیے پہلے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ بہت سارے اور ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو سبب واقع ہوتے ہیں اس مسبب کے لیے. تو جب تک اسباب کو وجود میں نہ لایا جائے اس وقت تک مسبب وجود میں نہیں آتا. ہر کام جو ہے وہ اپنے اسباب کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے مثلا مثال دے رہے ہیں، نماز اس وقت قائم ہوگی جب نماز کے اسباب مہیا ہوں گے. مثلا نماز کا وقت پہلا جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ وقت ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وقت نہیں آیا نماز کا تو ہم اگر نماز بھی پڑھیں گے تو وہ قبول نہیں. دوسرا جو ہے مثلا باوضو ہوں، وضو کریں، اپنے کپڑے پاک کریں، اپنا جسم پاک کریں، قبلہ رخ ہوں. کتنے ہی کام ہیں، کتنی ہی شرائط ہیں نماز کی، وہ جب تک وجود میں نہ آئے اس وقت تک مشروط یعنی نماز جو ہے وہ وجود میں نہیں ہے. تو بس ہر کام جو ہے وہ اسباب اور مسببات کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کی یہ جو حکومت قائم ہوگی اور ان کا جو قیام ہے اس کے اہم ترین جو اسباب ہیں وہ کیا ہے، اور کون سے اسباب جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اور کون سے رہ گئے ہیں. اس پر جو ہے ہم انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ کریں گے. تو 3 سبب یا 4 سبب جو ہیں مولا کے ظہور کے لیے جو ہیں وہ اہم ہیں، جن کو جاننا ضروری. سب سے پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس ظہور کے لیے جو ہے یا مولا کے قیام کے لیے جو ہے ایک لائے عمل ہو، مولا کا کوئی پروگرام ہو، کوئی منصوبہ بندی ہو کہ امام نے کس طریقے سے قیام کرنا ہے اور کیسے جو ہے وہ حکومت کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے ہیں اور کیسے مولا جو ہے وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ حاکم بنیں گے. اس کے لیے ان کے پاس لائے عمل کیا ہے، کیا ان کے پاس منصوبہ بندی ہے، کیا انہوں نے اپنے پاس جو ہے وہ کچھ قوانین جو اس قیام اور ظہور اور حکومت کو قائم کرنے کے لیے ہیں وہ کیا ہے، مولا نے اس حوالے سے کیا پروگرام ترتیب دیا ہوا ہے، یا روایات میں ایسی کوئی چیز بیان ہوئی ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولا کے ظہور کا جو اور قیام اور حکومت کے لیے جو لائے عمل ہے وہ طے شدہ ہے، وہ بنا ہوا ہے، وہ روایات میں موجود ہے اور خود امام کے پاس موجود ہے. امام کو پتا ہے کہ میں جب ظہور کروں گا اور وہ جو عالمی حکومت تشکیل دوں گا اور وہ کس انداز سے وہ حکومت تشکیل پائے گی، اس کے اندر کون سے قوانین ہوں گے، کیا اس کا نظام ہوگا، کیا اس کا لائے عمل ہوگا، وہ ساری چیزیں امام کے پاس موجود ہیں. قرآن اور احادیث ساری امام کے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ احادیث ناقص ہوں، کم ہوں، امام کے پاس کامل ہیں. ہمارے پاس ہو سکتا ہے قرآن کی تفسیر نہ ہو، قرآن تو ہے لیکن اس کی تفسیر میں تو اختلاف رہتا ہے جس کی وجہ سے فرقے بنے ہوئے ہیں. امام کے پاس اس کی اصلی تفسیر موجود ہے. تو بس وہ ضابطہ اور منصوبہ، وہ دستور العمل جو اس قیام کا ہے وہ مولا کے پاس موجود. دوسری جو شرط ہے وہ رہبر کا ہونا، یعنی جس شخص نے قیام کرنا ہے وہ اس کے لیے جو رہبر ہے وہ لائق باصلاحیت رہبر ہونا ضروری ہے، جو اس قیام کو سنبھالے اور اسے کامیابی تک لے کے جائے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایران کا جو انقلاب آیا تھا اس میں بھی یہی تھا. 3 چیزیں جو ہیں، یہ 3-4 چیزیں ضروری تھیں. ایک، انقلاب لانے کے لیے ہمارے پاس لائے عمل کیا ہے. ایک، کس شخصیت کے ذریعے انقلاب آئے گا، آیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. اور ایک جو ہے اس انقلاب کے ساتھ کون اس شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے حامی بنے اور اس کے ناصر بنے. تو اب ساری چیزیں جب پوری ہوئیں تو انقلاب آ گیا. تو اب یہ جو عالمی انقلاب ہے اس کے لیے بھی یہی ہے، لائے عمل ہونا اور ایک بالیاقت رہبر کہ جو پوری دنیا کے اندر اس حرکت کا جو ہے، یہ جو حرکت پوری دنیا میں ہوگی اور یہ جو پوری دنیا کے اندر یہ قیام بپا ہوگا اور یہ الہی حکومت تشکیل دے گی، اس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں ہیں یا نہیں. تو ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ اس رہبر کا یہ جو اس قیام اور اس حرکت کا جو رہبر ہے وہ امام وقت ہے، امام زمانہ ہے. اور امام زمانہ جو ہیں ان کے اندر تمام صلاحیتیں ہوتی ہیں. امام اللہ کا نمائندہ ہے، اس کا سفیر ہے. اس سے زیادہ قرآن و حدیث کو کون جانتا ہے، اس سے زیادہ علوم الہی سے کون آگاہ ہے، اس سے زیادہ باصلاحیت کون ہے. امام وہ ہوتا ہے جو ہر صفت میں سب سے آگے ہو. تو دوسری شرط بھی جو ہے وہ پوری ہے، یعنی لائے عمل بھی موجود ہے اور مہدی کی شکل میں اس قیام اور اس حرکت کا، یعنی یہ جو عالمی حرکت ہوگی اس کا رہبر جو ہے، اس کا امام جو ہے وہ بھی موجود ہے. اور وہ امام موجود ہے
کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے پیغمبر کو جو علوم دیے گئے تھے، احادیث کی شکل میں جو وحی ہوتی تھی، اس میں پیغمبر اسلام کا یہ فرمان جو ہے وہ موجود ہے۔ چونکہ پیغمبر جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو پروردگار کہتا ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں جو پیغمبر نے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین درجے کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں وہ قرآن کی شکل بنی، اور کچھ چیزیں جو پیغمبر نے غیر قرآنی انداز میں کہیں وہ ان کی سنت اور احادیث ہیں، ورنہ پیغمبر کی ہر بات وہی ہے جو منشاء الہی ہے۔ تو وہ جو علوم پیغمبر کے پاس خدا کے ذریعے آئے اور جو ہمارے ائمہ تک منتقل ہوئے، اور وہ جو فرامین ہیں پیغمبر کے، ان کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا رہو مہدی تمام علوم کے وارث ہیں، تمام علوم پر احاطہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ نے نوع بشریت کو جتنے علوم دینے تھے وہ سارے مہدی کو دیے۔ ہمارے پاس ایسی روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آدم سے لے کر اب تک اللہ نے 2 حرف دیے تھے، لیکن مہدی کو خدا جو ہے وہ 27 حرف دے گا۔ تو بس امام مہدی جو ہیں وہ صلاحیتوں میں اور علم کے حوالے سے اور تمام تر جو بصیرت ہے اس کے قیادت کے لیے جو ہونی چاہیے، اس میں امام سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے آگے ہیں۔ علم و عمل اور تمام صفات جو ایک رہبر میں اور جو اس تحریک کے قائد میں ہونی چاہیے، وہ بدرجہ اولا کامل طور پر مولا امام زمان کے اندر موجود ہیں۔ وہ ہستی جسے بقیت اللہ کہا گیا، وہ ہستی جسے قائم کا لقب ملا، یعنی اللہ نے جتنی بھی حجتیں بھیجی ہیں، قائم فقط امام مہدی ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں پروردگار کی منشا کے مطابق حکومت قائم کرنی۔ تو بس ہمارے پاس جو ہے وہ لائے عمل بھی موجود ہے، اور اس تحریک کا، اس عالمی تحریک اور عالمی حرکت کا جو ہے وہ رہبر بھی موجود ہے۔ تو 2 چیزیں تو موجود ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ اس رہبر کی ہمراہی کرنے والے، اس کی نصرت کرنے والے انصار۔ کیونکہ جب بھی کسی جگہ پہ کوئی انقلاب برپا ہوگا، اگر لائے عمل موجود ہو، رہبر موجود ہو، لیکن اس کے رہبر کی یا اس امام کی ہمراہی کرنے والے نہ ہوں، تو وہ انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ انقلاب ایران میں دیکھیں، انقلاب کا لائے عمل طے تھا، خمینی جیسا رہبر تھا، اور ایرانی ملت کے اندر ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے اس رہبر کی حمایت میں جو ہے ہر قسم کی قربانیاں دی، جان تک جو ہے قربان کی، نتیجتاً وہ انقلاب کامیاب ہو گیا۔ اب ہم نے دیکھنا کہ عالمی سطح پہ جو یہ انقلاب برپا ہوگا، اس میں لائے عمل موجود ہے، رہبر موجود ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں انقلاب برپا ہو رہا؟ ہاں، چونکہ انصار نہیں، یعنی اس حد تک ناصر موجود نہیں ہے جو اس انقلاب کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ تو اب سمجھ آ گیا کہ مولا کے ظہور کے لیے جو ہے ابھی شرائط پوری نہیں ہوئی۔ تو ایک اہم ترین اور تیسری جو بحث ہے شرائط کے اندر، وہ انصار کا ہونا ہے، اور جب تک انصار نہ ہوں کوئی بھی امام جو ہے وہ قیام نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو دیکھیں مولا علی علیہ السلام نے پیغمبر کی رحلت کے بعد کیوں نہیں قیام کیا؟ چونکہ ناصر نہیں تھے۔ جس طرح دشمن غلبہ میں تھے، اس کے مد مقابل نصرت کرنے والے نہیں تھے۔ جب کچھ لوگوں نے مولا علی کو کہا کہ آپ اٹھیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، پھر ایک ٹائم بھی طے ہوا، لیکن مولا کی نصرت کے لیے صرف یہی چند لوگ تھے، یہی سلمان تھے، یہی ابو ذر تھے، یہی مقداد تھے، یہی میسم تھے، یا چند بنی ہاشم کے جوان۔ باقی جن لوگوں نے وعدے کیے تھے، قول دیے تھے، کوئی بھی نہیں آیا۔ لہذا مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، اگر میں قیام کرتا تو ہم سب قتل ہو جاتے۔ وہ جو ان کی تعبیر ہے نہج البلاغہ میں، اس میں واضح ہوتا ہے کہ مولا کے پاس ناصر نہیں۔ اور یہ جو دکھ ہے یہ ہر امام کو تھا۔ مولا امام حسین کی شہادت جو کربلا میں برپا ہوئی ہے، اگر کوفہ کے لوگ جنہوں نے خط لکھے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں، اگر وہ کربلا میں حاضر ہو جاتے تو دنیا جو ہے ایک حقیقی اسلامی حکومت کو دیکھتی، اہل بیت کی حکومت کو دیکھتی، حسین کی حکومت کو دیکھتی، پھر یزیدی حکومت ختم ہو جاتی، پھر اسلام کو اصلی شکل میں دیکھتی۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں انہوں نے امام کے سفیر کی جو ہے وہ نصرت نہیں کی، امام کے سفیر شہید ہوئے، پھر یہ لوگ جو ہیں یہ مولا کی نصرت میں نہیں پہنچ سکتے، نتیجتاً جو ہے وہ مولا امام حسین مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے۔ امام حسن کیوں مجبور ہوئے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے پر؟ چونکہ ناصر نہیں تھے۔ وہ جو انہوں نے ناصر ساتھ لوگ تھے وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں پر بک رہے تھے، یعنی ان کے اندر شرائط نہیں تھی نصرت والی۔ دعوے تو کرتے تھے لیکن شرائط، جیسے ہر دور میں شیعہ دعوے کرتے رہے لیکن ان کے اندر وہ شرائط نصرت والی نہیں تھی، وہ صفات نصرت والی نہیں۔ آج بھی ایسے ہی، جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا مولا امام صادق علیہ السلام کے پاس جس کا نام تھا سہل بن حسن خراسانی۔ مولا سے آ کے کہنے لگا کہ آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟
خراسان میں آپ کے 1,00,000 شیعہ تلوار چلانے والے موجود ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے کہا 2,00,000۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تنور جو ہے وہ روشن کیا جائے۔ جب تنور سے آگ نکلنی شروع ہوئی تو مولا نے فرمایا اے سہل اٹھو، اس آگ میں کود جاؤ۔ تو وہ ناراض ہو گیا، بلکہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا مولا شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں جو مجھے آگ میں جانے کا حکم دے رہے ہیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے آگ میں نہ ڈالیں۔ تو امام نے فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ لیکن اسی وقت مولا کا جو ہے خدمت گزار ایک سچا ناصر ہارون مکی آیا، تو امام نے اسے کہا ہارون مکی آپ آگ میں چلے جائیں۔ تو اس نے بغیر کوئی اور چیز سوچے تنور میں چلا گیا، آگ میں کود پڑا۔ تو اب امام اس سہل سے گفتگو کرنے لگے، لیکن سہل جو ہے وہ پریشان تھی، ایک شخص آگ میں جا رہا ہے اور امام جو ہے وہ توجہ نہیں فرما رہے۔ بعد میں امام نے کہا اے خراسانی اٹھو اور تنور کے اندر جھانکو۔ اس نے جہاں کے دیکھا تو دیکھا ہارون آگ کے شعلوں میں 2 زانو بیٹھے ہیں اور تسبیح خدا میں مشغول۔ تو امام نے کہا اے سہل تو جو مجھے کہہ رہے ہیں میرے 1,00,000 شیعہ موجود ہیں جو میری خاطر تلواریں اٹھانے کے لیے تیار ہیں، مجھے یہ بتا ان 1,00,000 شیعوں میں اس ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ کہنے لگا مولا اس جیسا تو ایک بھی نہیں ہے جو آپ کے فرمان پر اس طرح اپنی جان دے دے۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ ہم قیام نہیں کر رہے، اگر ہمیں ایسے 5 مل جاتے تو ہم قیام کرتے، ہمارے پاس تو ایسے 5 بھی نہیں۔ تو یہ تمام ائمہ علیہ السلام کا غم اور حزن، اور یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ائمہ جو ہیں وہ کس انداز سے جو ہے وہ زندگی ان کی گزری ہے۔ دعوے کرنے والے لوگ بہت ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہماری پوری تاریخ تشیع میں ہمارے ایک کے کر کے سارے امام شہید ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے قیام کیا اور کیوں ہمارے امام شہید ہو رہے ہیں، کیوں ہمارے امام مظلومانہ طریقے سے قید و بند میں ہیں، کیوں نظر بند ہیں، کیوں امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ اتنے سال قید میں رہے، کبھی کہیں جگہ پہ کچھ قیام ہوا ہے؟ ائمہ کی شہادتوں پہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے؟ نہیں۔ تو ہمارا ہر امام قیام کی صلاحیت رکھتے تھے، ہر امام جو ہے وہ حکومت اسلامی قائم کر سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں کی؟ چونکہ ان کی نصرت کرنے والے نہیں۔ مہدی جو ہے وہ 1200 سال پہلے بھی قیام کر سکتے تھے، 1000 سال پہلے بھی قیام کر سکتے تھے، 900 سال پہلے بھی کر سکتے تھے، آج بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ کہ ناصر نہیں ہے۔ باتیں کرنے والے، دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن مولا کی خاطر جان دینے والے نہیں ہیں، اور واقع نہیں ہیں۔ ہم تو اپنی عملی زندگی میں دیکھیں تو ہم مولا کے فرامین پر عمل نہیں کر پا رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفس کی پیروی ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر امام کی مخالفت کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آیا یہ شخص جان دے سکتا ہے؟ یہ سب کچھ قربان کر سکتا نہیں۔ تو بس ایک اہم ترین جو شرط ہے امام کی نصرت کی، وہ انصار کا بے حد کافی ہونا جو ہے وہ موجود ہونا، وہ نہیں ہے۔ یعنی انصار اگر ہیں تو بہت کم ہیں، یا اگر ہیں بھی تو مکمل طور پر تربیت یافتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم کورس پڑھ رہے ہیں، یہ جو مہدوی آباس پڑھ رہے ہیں، اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ ہمیں پتہ چلے مولا کا ناصر کیسے بنا جاتا ہے، وہ انصار کیسے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں کہ جو مولا کے ظہور کا باعث بنے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہماری گفتگو جو ہے وہ مولا کے انصار کی صفات میں، انشاءاللہ اس کو ہم بعد والے درس میں جو ہے اس گفتگو کریں گے۔ تو بس یہاں ہمیں وہ سارا راز سمجھ میں آ گیا کہ مولا کے ظہور میں تاخیر کی وجہ کیا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مولا کے ظہور کی تاخیر کی وجہ اللہ ہے، اللہ بھی حکم نہیں دے رہا، جب خدا حکم دے گا تو ظہور ہوگا۔ نہیں ایسی بات نہیں۔ خدا نے تو 1200 سال پہلے مہدی کو وجود میں لا کے اور ان کو اپنے علوم سے نواز کے، اور بے عنوان امام جو ہے وہ اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، خدا نے اپنے حصے کا کام کر دیا، خدا نے ہمیں رہبر دینا تھا وہ دے دیا، ابھی تک ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا۔ خدا نے 1200 سال پہلے دنیا کو مہدی جیسا امام دے دیا جس کے اندر اسی وقت سے تمام صلاحیتیں موجود۔ ہاں دنیا والوں نے ابھی وہ کام نہیں کیا، جیسے خدا نے حسین دے دیا تھا، دنیا جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکی، نتیجتاً مولا حسین مظلومانہ انداز سے شہید ہو گئے۔ خدا نے علی جیسا امام دیا تھا، حسن جیسے امام دیے تھے، امام صادق جیسے دیے تھے، لوگ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنے مولا کی نصرت کر سکے، لہذا ایک کے بعد ایک شہید ہوتے رہے، لیکن اللہ نے آخری کو غائب کر لی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ نصرت کے قابل نہیں تھے۔ اگر مولا ظاہری رہتے تو نتیجہ یہی ہونا تھا، جس طرح باقی 11 شہید ہو گئے، یہ بھی شہید ہو جاتے، ان کو بھی ظالم شہید کر لیتے، کیونکہ شہید کرنے والے اور ظلم کرنے والے لوگ تھے اور بچانے والا کوئی نہیں، لہذا اللہ نے غیبت کے ذریعے محفوظ کر لیا۔ تو بس خدا کی طرف سے کام مکمل ہے، ظہور میں تاخیر کا باعث اللہ نہیں ہے، خدا نے اپنا کام 1200 سال پہلے کر لیا، تاخیر کا باعث ہم خود ہیں۔ جیسے ہمارے بہت بڑے ایک علامہ اور محقق خواجہ نصیر
توسی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ الغیبۃ منا، ہم ہیں باعث غیبت، اصل میں ہم غائب ہیں، ناصر ابھی نہیں آئے، امام تو کب کے آ چکے ہیں، حسین تو کب کا کربلا میں موجود ہے اور اپنے ناصروں کا منتظر ہے، ناصر ابھی کربلا میں نہیں، ہم ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، ہم نے اپنے اندر وہ ناصروں والی صفات ابھی تک پیدا نہیں، اور اگر کی ہے تو اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ جو مولا کے اس قیام کے لیے کافی ہے۔ تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مہدی کا سچا ناصر بننے کی توفیق، ہمیں ایسا بنا کہ پھر کبھی کوئی حسین کربلا میں تنہا نہ رہ جائے، ہمیں زمانے کے حسین کا یاور و مددگار بنا۔ اصل میں ان کا انتظار نہیں ہے، یعنی ہم ان کا انتظار نہیں کر رہے، وہ اپنے ناصروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمارے مولا کے انتظار کو ختم کرے اور ان انصار کو ظاہر کرے کہ جن کی وجہ سے مولا ظاہر ہوں اور دنیا جو ہے اس پر الہی حکومت قائم ہو، دنیا جو ظلم و ستم سے اور گناہوں سے بھری ہوئی ہے وہ عدالت سے بھرے اور نیکیوں سے بھرے۔ الہی امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔